6 لاکھ بنی اسرائیلی وادی تیہ میں مقیم رہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، سلوہ کہتے ہیں بٹیروں اور نمکین چیز کو، ان کے لیے نازل فرمایا، ان کے رزق کا انتظام فرمایا اور بندوبست فرمایا۔ میرے دوستو، جن کے ساتھ نبی ہوتا ہے، جن کے ساتھ نبی دعا کرتا ہے، اور جو لوگ نبی کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، اللہ یوں رزق کے دروازے ان کے لیے کھولتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے کھولا کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، دعا کر رہے تھے، اور اس قوم کی ہمدردیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ اللہ نے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دیے، برکت کے دروازے کھول دیے، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ جو ہم نازل کر رہے ہیں اس کو سنبھال کر نہیں رکھنا آئندہ کل کے لیے۔ من اور سلوہ اس کو چھپا کے سائڈ پہ نہیں رکھنا کل کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان نشر کیا کہ اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو رکھنا نہیں ہے، محفوظ نہیں کرنا، جو اللہ آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا۔ پھر جب ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، سنی انسنی کر دی، انہوں نے من و سلوہ کو چھپا کر آئندہ کل کے لیے رکھ لیا، ہو سکتا ہے کل نازل نہ ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی چند لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ رب العزت نے رزق کی جو نعمت تھی نا وہ سب سے چھین لی۔ جو چھپا کے رکھنے والے تھے اور جو چھپا کے رکھنے والے نہ تھے، پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہی سبب تھا رزق کے اٹھ جانے کا۔ آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت رزق میں تنگی ہے، تنخواہ لے آتے ہیں 5 دن چلتا ہے، پھر 6 دن پتہ ہی نہیں ہوتا، تنخواہ آتی ہے تو قرضے میں چلی جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، جب یہ نوبت اور کیفیت آئے تو اپنا گریبان جھانکے بندہ، کہیں ہم سے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی کہ اللہ رب العزت نے ہم سے رزق کی برکت چھین لی ہو۔ اور میں یہ تو اکثر کہا کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ کثرت مطلوب ہی نہیں ہے بھائیو، رزق کی کثرت نہ مانگو، رزق میں برکت مانگو۔ ہے 100 وہ 100 10 کو کافی ہو جائے، وہ 100 تمہاری جان پہ لگے، ہو 100 وہ الجھن کا سبب نہ بنے، تمہاری بے چینی کا سبب نہ بنے، یہ برکت ہے۔ 1,00,000 نیند نہیں آ رہی، 1,00,000 دوائیوں پہ بیماریوں پہ لگ رہا ہے، 1,00,000 لیکن وہ مقدموں پہ لگ رہا ہے، 1,00,000 وہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق اور دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے لگ رہا ہے۔ یہ رزق تو ہے لیکن اس میں برکت کہاں ہے؟ کافر کتنی بڑے مالدار ہیں، حالانکہ کافر ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ پھر وہ بھائیوں برکت کی بات ہو رہی ہے۔ برکت اٹھ جاتی ہے جب نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے، جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے۔ جن کو مسئلہ ہو، اور سب کو مسئلے ہیں آج رزق کی تنگی کے حوالے سے، بے برکتی کے حوالے سے،
تو ایک سبب یہی ہے، رزق میں بے برکتی کا ایک سبب یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ آسمانوں سے من و سلوہ نازل ہوا چند لوگوں کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اللہ نے سب کو محروم کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمارے ماتحت جو چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر بے برکتی آ جائے، اور بے برکتی آ چکی ہو اور سبب ہم بن رہے ہوں، قصور ان معصوم بچوں کا نہ ہو۔ میں اور آپ اپنے زندگی کا جائزہ لیں۔